بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ذی وقار، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لا۔ میں ہوں مرزا صداقت علی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، اور میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں ہے کہ آخر یہ دنیا کی زندگی ہے کیا، اور بڑے لوگ میرا پروگرام دیکھتے بھی ہیں اور سوالات بھی کرتے ہیں۔ تو مجھے کینیڈا سے ایک دوست میرے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے سوال کیا، وہ کچھ کافی پریشان تھے، اور انہوں نے مجھے رات کو دیر سے میں اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے اس کی واٹس ایپ پہ کال آ گئی۔ انہوں نے کہا میں نے آپ سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کیجئے، میری آپ رہنمائی کیجئے۔ میری ایج کے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، میرے پراپرٹیز ہیں بہت ساری، بڑے رشتہ دار مجھے تنگ کرتے ہیں، مجھ سے پیسے لے جاتے ہیں ادھار، میرے ساتھ لوگوں نے فراڈ کیا، دھوکہ کیا، میرے ساتھ لوگوں نے پراپرٹیوں پہ قبضے کیے، کوئی گاڑی چوری کر کے لے گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا۔ تو میں بڑا تنگ ہوں۔ ہمارے سوسائٹی میں فراڈ بہت ہے، جھوٹ بہت ہے، دھوکے بازی بہت ہے، ہر انسان دوسرے کو لوٹنے کی کوشش میں لگا ہے۔ تو جائیں کام کیا کریں؟ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ اس کو گولی تو نہیں مار سکتے۔ آپ گولی ماریں گے تو قاتل ٹھہرائیں گے، آپ کا ٹرائل ہوگا، آپ کو سزائے موت ہو جائے گی۔ یہ تو کام آپ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ اللہ سے بھی ڈرتے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر دوں۔ آپ کا کوئی پیسہ لے گیا، وہ ادھار لے کے گیا، وہ آپ کو دے نہیں رہا۔ مثلا میں اپنی بات بتاتا ہوں، کئی لوگ مجھ سے پیسے ادھار لے گئے اور وہ پیسے دے نہیں رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، اور آج کل یعنی سمجھے وہ کھا گئے ہیں پیسے۔ اچھا، اب آدمی سوچتا ہے کہ یا اللہ، ہمارے ارد گرد اتنی برائیاں ہیں، کہیں دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہے، کہیں 2 نمبر مال بیچا جا رہا ہے، یعنی تھائی لینڈ کا بنا ہوا کپڑا، اس کے اوپر میڈ ان انگلینڈ کی مہر لگا کے بیچا جا رہا ہے، حج عمرے بھی کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، قسمیں کھا کے مال بیچ رہے ہیں۔ تو پھر ہم کریں تو کریں کیا؟ ان صاحب نے مجھے فون کیا کینیڈا سے، تو انہوں نے کہا میرے اس سوال کا جواب دیں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی دنیا سے، اپنے معاشرے سے الگ ہو کے تو سوات کے پہاڑوں میں یا کینیڈا کے پہاڑوں میں چلے جائیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی ادھر لے جائیں، دور آبادی سے ہٹ کے، نہ کوئی ہمیں ملے نہ کوئی آئے، ہم ضرورت کی اپنی چیزیں وہاں لے جائیں، اور پیسہ ہمارے پاس بہت ہے، ہم کھائیں پئیں، نہ کسی کے ساتھ انٹریکشن ہو، نہ کوئی ہمارا دل دکھائے، نہ کسی کے ساتھ ہماری مقدمہ بازی ہو، نہ کسی کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہو، نہ کسی کے ساتھ ہماری لڑائی ہو، نہ کسی کے ساتھ تو میں ہو، نہ کوئی ہمارا دل دکھائے، نہ ہم کسی کا دل دکھائیں۔ تو اس طرح قیامت والے دن جو ہے ہم اللہ کے روبرو جو ہے وہ نیک پاک اور برائیوں سے بچے رہیں گے اور کامیاب پیش ہوں گے۔ تو میں نے ان کو کہا مجھے تو آپ کی بات پسند نہیں آئی، یہ دنیا کی زندگی ایسے تو نہیں ہے۔ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں 29ویں سپارے کی ایک آیت ہے، سورہ ہود، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے پیدا کیا ہے دنیا میں کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے بہتر اعمال کرنے والا کون ہے، میں تمہیں آزماؤں۔ 2-3 چیزوں کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ ایک تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ایک انسان کا امتحان اللہ نے لینا ہے، جتنا اس کو زندگی میں وقت ملا ہے، 20 سال ملا ہے، 50 سال ملا ہے، 70 سال ملا ہے، 100 سال ملا ہے، وہ انسان کو امتحان میں ڈالے گا۔ امتحان میں کیسے ڈالے گا؟
کسی کو غربت دے کے امتحان میں ڈالے گا، کسی کو بے پناہ بیماری دے کے امتحان میں ڈالے گا، کسی کو بہت زیادہ خوشحالی دے کے امتحان میں ڈالے گا، اور کسی کو سخت قسم کے ماں باپ دے کے امتحان میں ڈالے گا، کسی کو بڑی گستاخ اولاد دے کے اور بڑی ظالم قسم کی اولاد دے کے آزمائش میں ڈالے گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مختلف طریقے ہیں انسانوں کو آزمانے کے۔ اچھا، میں نے بڑے لوگوں کو میں پڑھتا رہتا ہوں، میں نے شیکسپیئر کا ایک کتاب پڑھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ دس ورلڈ از اے ڈرامہ، اسٹیج ڈرامہ۔ یہ شیکسپیئر کی جو بات ہے، وہ ایک علم والا آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، عقل والا آدمی تھا۔ آپ علم اور دانست والے لوگوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور ان کی باتوں کو آپ قرآن سے نہیں جوڑ سکتے، لیکن وہ بھی عقل کی بات کریں تو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ جیسے مولانا روم ہو گئے، جیسے نیلسن منڈیلا ہو گئے، جیسے جارج ڈبلیو واشنگٹن ہو گئے، جیسے ماؤ زے تونگ ہو گئے، جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، جیسے بھارت کے گاندھی جی ہو گئے۔ بڑے بڑے علم والے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی عقل کی اور دانست کی باتیں کی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، ان سے آپ کو رہنمائی ملتی ہے۔ میں نے ان صاحب کو کہا کہ آپ نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے، اور شیکسپیئر کی وہ جو کوٹنگ ہے میں نے ان کو سنائی، اس نے کہا شیکسپیئر نے کہ دس ورلڈ از اے اسٹیج ڈرامہ، یو آر ایکٹر آف دیٹ اسٹیج ڈرامہ اینڈ یو ہیو ٹو شو یور پرفارمنس ان دس ڈرامہ۔ If you show your good performance in this drama, you are a successful artist, and if you show a poor performance, you are a failed artist, you are a flop artist۔ تو یہ بات تو میرے تو دماغ کو کلک کی۔ قرآن بھی اسی طرح سے بات آپ کو بڑی واضح الفاظ میں، بڑی آیات مبارکہ میں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ نے آپ کو یہاں پیدا کیا ہے، بھیجا ہے آپ کو آزمانے کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے تم میں سے بہتر کارکردگی کون ہے۔ اگر تم میں کوئی آزمائش آ جاتی ہے، جیسے ہمارے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام پر مشکل کا وقت آ گیا تو ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور وہ امیر آدمی تھے، ان کے بیڑ بکریاں، ان کا غلہ، ان کی زمینیں جاتی رہیں، اور گھر والے چھوڑ گئے، بیوی بچے چھوڑ گئے، سب چھوڑ گئے، اور جنگل میں ان کو ایک درخت کے نیچے لٹا دیا، ان کے سارے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ تو انہوں نے صبر کیا، اللہ سے شکایت نہیں کی، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ سے شکایت نہیں کی، صبر کیا، اور صبر کا انعام اللہ نے یہ دیا کہ ان کو کہا کہ جاؤ، یہ ایک چشمہ ہے، چشمے سے نہاؤ اور اس کا پانی استعمال کرو، پیو بھی، نہاؤ بھی، تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ جب ان کی بیوی ان کے پاس آئی تو وہ صحت مند طریقے سے بیٹھے تھے، تو ان کی بیوی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ یہاں پر میرا ایک شوہر تھا، بیمار تھا، کیڑے پڑے ہوئے تھے، وہ کہاں گیا؟ تو آپ نے کہا میں ہی ہوں۔ وہ کہتی ہے آپ کیسے ہیں؟ وہ تو بیمار تھا، وہ تو بہت بری حالت میں تھا۔ تو آپ نے وہ سارا واقعہ سنایا۔ میں نے وہ پورا واقعہ کسی اور وقت ویڈیو میں سناؤں گا۔ بتانا یہ تھا کہ یہ جو آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، اس میں اللہ آپ کا صبر ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ آپ کا صبر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس دولت آ جاتی ہے، آپ کی سخاوت میرا رب تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کتنے سخی ہیں، غریبوں کی کتنی مدد کرتے ہیں۔ اور آپ کے پاس اقتدار آ جاتا ہے تو اللہ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کتنے ظالم ہیں یا کتنے انسان دوست ہیں، اللہ کے نام پہ لوگوں کے ساتھ کتنی مہربانیاں کرتے ہیں۔ تو آپ دنیا جو ہے ایک پلے گراؤنڈ ہے، اس پلے گراؤنڈ میں آپ نے اپنی کارکردگی شو کرنی ہے۔ اس کارکردگی کی بنیاد پر آپ کی روز محشر، آپ کی آئندہ زندگی کا فیصلہ ہوگا کہ آپ کو اجر کے طور پر، انعام کے طور پر جنت میں بھیجا جائے گا، یا اگر آپ نے بے شمار گناہ کیے تو آپ کو دوزخ میں بھیجا جائے گا۔
اور کیا اگر آپ نے دنیا میں گناہ کر لیے تیسری بار تو کیا آپ نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی؟ اگر آپ نے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کی، آپ شرمندہ ہوئے تو اللہ کی مرضی ہے اللہ آپ کو بخش دے۔ تو یہ دنیا جو ہے وہ ایک پلے گراؤنڈ ہے اور آپ اس کے کھلاڑی ہیں، اور آپ کی جو کارکردگی ہوگی اس کی بنیاد پر آپ کی آئندہ زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ دنیا سے کٹ کے، دنیا سے ہٹ کے نہیں رہ سکتے۔ اگر دنیا سے ہٹ کے رہنا ہوتا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار، لاکھوں درود و سلام میرے آقا کریم پر، انہوں نے جنگیں بھی لڑیں، انہوں نے شادیاں بھی کی، انہوں نے کاروبار بھی کیا، انہوں نے حج عمرے بھی کیے، اور انہوں نے اپنے معاشرے میں لوگوں کے درمیان انصاف بھی کیا، اور ثالث کا کردار بھی ادا کیا، اور تمام معاشرے کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے نبوت کو بھی نبھایا، اور اللہ کا جو قرآن کریم نازل ہوا تھا وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام بھی پہنچایا۔ تو یہ دنیا جو ہے اسی میں آپ نے رہنا ہے، اسی میں آپ نے اپنی کارکردگی شو کرنی ہے۔ اگر آپ بیسٹ پرفارمنس شو کرتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ نے کارکردگی اچھی نہ کی، ماں باپ کی خدمت نہ کی، غریبوں، بیواؤں، یتیموں کا مال ہڑپ کیا، لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، دھوکہ کیا، فراڈ کیا، ملاوٹ کی، اور اللہ کے احکامات کی روح گردانی کی، تو پھر آپ کی زندگی ناکام زندگی ہے۔ پھر آپ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کیجئے گا۔ اور اگر آپ نے جنت میں جانا ہے، اور اگر آپ نے آئندہ کی زندگی، کامیاب زندگی گزارنی ہے، تو پھر وہ کام اچھائی کے جو اللہ نے جن کا حکم آپ کو دیا ہے، نماز آپ نے پڑھنی ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، ہمسائیوں کی خدمت کرنی ہے، آپ کی زبان سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان آپ کے شر سے محفوظ رہیں، تو پھر یقیناً آپ کامیاب ٹھہریں۔ آج کی ویڈیو اتنی ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، ٹل دین، اللہ حافظ۔